کراچی میں آن لائن قرضہ ایپ سے ادھار لینے کے سبب عام شہری خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شہری رقم لینے کے بعد سکون کے بجائے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ آن لائن قرضہ ایپ سے سود پر قرضہ لینے والا شہری 2800 روپے لے کر 4,30,000 روپے کا سود ادا کر چکا ہے، تاہم ابھی بھی اس کا قرض ختم نہیں ہوا۔ فراڈ ایپس متاثرین کا کہنا ہے کہ ان ایپس پر 90 دن کا کہہ کر قرضہ دیا جاتا ہے اور ایک ہفتے بعد ہی کمپنی رقم کا تقاضا کرنا شروع کر دیتی ہے اور نہ دینے کی صورت میں رشتہ داروں کے نمبرز پر رابطہ کر کے ان کو بتائے فیملی کی تصاویر اور کال ریکارڈ لیک کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ FIA کو تحریری درخواست دینے کے باوجود اب کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ پیر کے روز سندھ اسمبلی کی کارروائی کے دوران موبائل اپلیکیشن کے ذریعے قرض دینے کا معاملہ سندھ اسمبلی میں زیر بحث آیا تو اسپیکر نے اس امر پر افسوس اور تشویش کا اظہار کیا کہ لوگوں کو تھوڑے پیسے دے کر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ حکومت کو اس سلسلے میں سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ مہنگائی کی لہر نے پاکستانی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ غریب کا گزر اوقات انتہائی دشوار ہو چکا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ کراچی کے رہنے والے ملک میں سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ کراچی میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 3,200 روپے میں دستیاب ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں کراچی میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 200 روپے تک مہنگا ہوا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب اور بریک کے بعد صبا چودھری آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کئی دنوں سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بارش کے باعث لیسکو کے 70 سے زائد فیڈرز خراب ہونے کے باعث بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ لاہور میں بارش کے دوران مختلف واقعات میں کرنٹ لگنے سے 2 بچوں سمیت 10 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق لاہور دھوبی محلہ چرر پنڈ میں کرنٹ لگنے سے 2 بچے جاں بحق، علاوہ ازیں ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقے میں بجلی کے کھمبے سے کرنٹ لگنے سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ 2 موریا پل کے نیچے کھڑے پانی میں 17 سالہ لڑکا ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ دوسری جانب حفاظتی بند ٹوٹنے سے دریائے راوی کا سیلابی پانی ملتان روڈ کے متعدد دیہات میں داخل ہو گیا، جس سے ان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی میں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بارش سے تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ناظرین، یورپ میں اچھی زندگی گزارنے کے خواب کے لیے تارکین وطن اپنی جانوں پر کھیل گئے۔ یونان کے ساحل پر کشتی کے حادثے میں جہاں چند خوش قسمت پاکستانی نوجوانوں کی زندگیاں بچ گئیں، وہیں سینکڑوں دیگر تارکین وطن کا سفر کشتی الٹنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتی کو پیش آنے والا حادثہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے اور بدقسمتی سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا۔ رواں برس 13 مارچ کو بھی ایسے ایک واقعے میں 28 پاکستانیوں سمیت 79 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ان میں پاکستان کی نیشنل فٹ بال ٹیم کی سابق کھلاڑی شاہدہ رضا بھی شامل تھیں۔ اس بار یونان میں ڈوبنے والی کشتی میں کم از کم 350 پاکستانی سوار تھے، جن میں سے صرف 12 زندہ بچ سکے۔ جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں میں سے 15 کی شناخت کر لی گئی ہے، جن میں سے 3 کی میتیں لاہور پہنچ گئی ہیں۔ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے نمائندوں نے میتیں وصول کر کے ورثاء کے حوالے کر دیں۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ پنجاب حکومت نے محرم الحرام کی سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ محرم